بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کریں گے جناب اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے. امریکہ، ایران اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے. ایک طرف لبنان سے خبریں آ رہی ہیں، دوسری طرف ایران اور امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں، جو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ جنگ کے خاتمے سے متعلق ایران کی تجویز سے ناخوش ہے. یعنی جو ایران نے تجویز بھیجی تھی پاکستان کے تھرو، وہ اس سے جناب صدر ٹرمپ جو ہے نا وہ ناخوش ہے. لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ جو ایران نے جواب دیا ہے کہ امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ دوسرے ممالک اپنا دونس جما سکیں. پاکستان کی بات کریں جناب تو آئی ایم ایف نے تمام شرائط پوری پاکستان کے لیے 1.2 یعنی جو بلین ہے 1.2 ارب ڈالر کی قسط جو ہے وہ منظور ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. لیکن ایک تشویش کی بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے پیٹرولیم لیوی پر اب تک 1468 ارب روپیہ جو ہے وہ وصول جو کیا گیا ہے یا اس کا امکان بھی ہے. اور جبکہ مزید کہا جا رہا ہے کہ لیوی مزید بڑھانے پر غور بھی کیا جا رہا ہے. یعنی ابھی تک عوام، غریب عوام سے جو پیسہ لیوی کی مد میں اکٹھا کیا گیا ہے تو اس پر ظاہر ہے پھر عوام کی طرف سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ جناب صرف غریبوں کے پیچھے آئی ایم ایف پڑا ہوا ہے. امیر جہاز بھی لے رہے ہیں 12 12 ارب روپے کے، ان کے لیے اسمبلی کی تنخواہیں ساری اسمبلی کی بڑھ رہی ہیں، ان کے اوپر آئی ایم ایف کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جناب اب معاملات اندرونی طور پر بھی چیزیں چل رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کا تبادلہ لاہور کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جناب آج وہ بیمار ہیں اور پیچھے جوڈیشل کمیشن کی طرف سے جناب ان کا تبادلہ لاہور کر دیا گیا. تو یہ ایک ججز کے درمیان جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا جی، اب چلتے ہیں جناب. ایک تو چلو یعنی شادیاں نے تو پاکستان میں بجنا شروع ہو جائیں گے کہ آئی ایم ایف نے جناب 1.2 ارب ڈالر کی جو قسط ہے وہ جلد منظور ہو جائے گی اور پھر پیسہ ملے گا. اور پھر پیسہ کس طرح لگایا جاتا ہے، عوام کا تو کوئی اس میں سٹیک ہی نہیں ہوتا، عوام سے کبھی پوچھ کے لگایا نہیں جاتا، لیکن عوام دینے کے لیے جو ہے نا وہ عوام تیار ہوتی ہے. ابھی تک کیا معاملات ہیں کہ ابھی تک جو جنگ ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، میں اسے آپ کو ڈیٹیل ذرا شیئر کرتا ہوں جو اس وقت تازہ ترین جو صورتحال ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایران کی اور امریکہ کی طرف سے تو بیان بازی چل رہی ہے، اس کے ساتھ امریکہ جو ہے، امریکہ کی بحریہ نے ایک اور جہاز کو ایران کی طرف جانے سے روک دیا گیا ہے اور اس کی طرف سے تصدیق بھی کی گئی ہے. پھر امریکہ نے ایک اور دھمکی لگائی ہے جناب ایرانی فضائی کمپنیوں سے تعاون کرنے والی جو کمپنیاں ہیں ان کو کہ خبردار کیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی. یعنی جو فضائی کمپنیاں تعاون کر رہی ہے اس وقت ایران کے ساتھ، ان کے لیے جو ہے وہ خبردار کیا ہے جناب ٹرمپ نے. اسی طرح جو ہے وہ ایران نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کا ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی درخواست موصول ہونے کا دعویٰ ایران نے بھی کیا ہے. امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو ایران کی طرف سے ہمیں تجویز موصول ہوئی ہے وہ ہم اس پہ نہیں ہے. اب برطانوی میڈیا اس پہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی تجویز پر واشنگٹن کا ٹھنڈا رد عمل ہے. یعنی وہ اس پہ کوئی خوش نظر نہیں آ رہے، ٹرمپ غیر مطمئن نظر آ رہے ہیں اور ٹرمپ نے کہا جی یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم اسرائیل کی بات کریں اور لبنان کی بات کریں، وہاں لبنان میں حزب اللہ کا اسرائیلی فوج پر حملہ ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے حزب اللہ کی جانب سے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ جو جنگ بندی کی بھی گئی تھی اس کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے. صدر ٹرمپ کا جو ہے اس کی اہلیہ کا جو مذاق بنایا ہے کمیڈین نے، اس کی جناب برطرفی کا مطالبہ بھی صدر ٹرمپ نے کیا. اپنے ملک میں تو اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں جو کامیڈین ہے اس کی وائف کا یعنی مذاق بنانے پر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطالبہ وہ کر نہیں سکتا کچھ بھی. لیکن یہی بات ایران بھی کر رہا ہے کہ جو اپنے ملک میں نیو یارک میں جو ہے وہ میئر جو ہے نا وہ نہیں امتا منتخب کر سکتا، تو وہ ایران کو یا باقی ممالک کو دھمکی دے رہا ہے. تو اپنے گھر میں تو ایران امریکہ میں ٹرمپ کی جتنی عزت ہے پوری دنیا میں پتہ چل ہی گیا. لیکن اب کیونکہ جو پوری دنیا میں کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جرمنی نے کہا ہے امریکہ کو سبکی کا سامنا ہے، اور یہ جو سبکی ہے امریکہ کی اس کو چھپانے کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے. ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، جرمنی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب امریکہ کو سخت سبکی کا سامنا ہے اور وہ اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. اسی طرح جو ہے وہ سپر پاور کو ناکو چنے چبوائے ایران کے پاس روس جیسے بہترین دوست موجود ہیں، یہ کہنا ہے جناب وزیر خارجہ ایران کی جانب سے. تو یوں جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کی طرف سے اپنے اپنے جو پتے ہیں وہ کھیلے جا رہے ہیں. لیکن ایران نے ابھی تک جو کھیلا ہے وہ خوب کھیلا ہے. بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ اب تو یہ اگزامپل دی جا رہی ہے کہ رشیا کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ایران سے سیکھ لیں کہ آپ
کتنے عرصے سے جو ہے وہ یوکرائن کی وار میں ہے، اور ابھی تک آپ کا اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ آپ کو یوکرائن جو ہے یہ وہ جنگ سے نکلنے نہیں دے رہا۔ اینی ہو یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں، پاکستان نے پوری کر دی ہیں، اور معاملات چل پڑے ہیں، لیوی مزید بڑھائی جا رہی گی، اور یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی، اور پاکستانی جو ہے مزید تیار ہیں۔ وہ آخر پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ پاکستانیوں کے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جو لتر ہے وہ بڑھانے والے جو ہے وہ زیادہ کیے جائیں، کیونکہ ہر ناکے پہ جب روکتے بھی ہیں تو وہ ایک ایک گاڑی نکالتے ہیں، تو ناکے زیادہ لگا لیے جائیں تاکہ لتر مارنے والے بڑھیں گے تو تھوڑا وقت کم لگے گا۔ تو یہی صورتحال یہاں پر بھی ہوگی۔ میٹر پر میں آپ سے ایک بل شیئر کروں گا، اس کی ٹوٹل یعنی جو یونٹس ہیں وہ کوئی 22-23 یونٹس خرچ کیے ہیں، لیکن 2700 روپے یعنی 2700 روپیز اس کا جو میٹر کا رینٹ ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اور اسی سے آپ اندازہ کریں کہ گیس کے میٹر پہ بھی اور بجلی کے میٹرز پہ بھی کروڑوں پاکستانیوں کو اس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، اور یہ پیسہ پھر عیاشی پہ خرچ ہوتا ہے، اور جو کفایت شعری کے لیسن عوام کو دے رہے ہیں ان کی اپنی کفایت شعری کہاں پہ ہے وہ تو سارے جانتے ہیں۔ تو یہ اوورال ابھی تک کے لیے صورتحال تھی، اب تک رکھنی تھی۔